راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ ہر روز خدا تعالیٰ کی قربت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، سدا خوش اور شادمان رہیں، آمین۔ سامعین، اگر بات کی جائے ہمارے اچھے رویے کی تو اکثر اوقات ہم بہت خوشگوار، بہت مہذب رویہ اختیار کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہر بات سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، تول کر بولتے ہیں، ہم ہر عمل سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ بہت زیادہ اچھا رویہ ہوتا ہے ہمارا دفتر کے لوگوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ اور گھر سے باہر کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، کیسا تاثر ہم ان کی شخصیت پر چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن جو ہی ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو ہمارا سارا مہذب رویہ، ہماری ساری نرمی وہ کہیں کھو جاتی ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، والدین سے الجھتے ہیں، بچوں پر چیختے ہیں اور بہن بھائیوں کا احساس نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ ہے، ہم یہاں پر جیسا چاہے ہم رویہ دکھا سکتے ہیں، کوئی ہمیں جج نہیں کرے گا اور کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ جگہ جہاں پر ہمیں سب سے زیادہ تحفظ ملتا ہے، سب سے زیادہ محبت ملتی ہے، ہم اس جگہ کی فضا کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے منفی رویے سے دوسروں کے لیے بھی تعفن زدہ، گھٹن والا ماحول بنا دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو سامعین، آئیے آج اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کہیں میں بھی تو ان لوگوں کو جن کو میری محبت کی، میرے اچھے رویے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ان کو میں اپنے رویے سے تکلیف تو نہیں پہنچا رہا، اور اگر ایسا ہی ہے تو غور کریں کہ کس طرح سے ہمیں خود کو، اپنے رویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں مل کر سماعت فرمائیں بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے، اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا، اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور ابھی آپ پتہ نوٹ فرمائیے پروگرام راہ زندگی کا، تاکہ آپ ہمیں فون کال اور SMS کر سکیں اس نمبر پر 031674775655۔ ہماری فیس بک ID PCRM فیصل آباد ہے، یوٹیوب چینل PCRM TV کے نام سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں خط لکھ بھیجیے گا، جس کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO Box نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ امید کرتے ہیں آپ ضرور ہم سے رابطے میں رہیں گے اور پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں نوازیں گے۔ اور ابھی بھی میرے پاس آپ لوگوں کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز موجود ہیں، جن میں سب سے پہلا میسیج ہے اسد مراد صاحب کی جانب سے،
جو کہ ریگولرلی پروگرام کو سنتے رہتے ہیں، پروگرام کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور آپ نے کہا ہے کہ حال ہی میں پروگرام راہ زندگی عظمیٰ یونس صاحبہ کی پرسکون، پر اثر اور روح کو چھو لینے والی آواز میں سننے کو ملا۔ ان کا گفتگو کا سلیقہ، پیشکش کا وقار اور بیان کی گہرائی نے پروگرام کو نہایت دلکش اور قابل توجہ بنا دیا۔ پروگرام کا مواد نہ صرف معلوماتی تھا بلکہ روحانی طور پر بھی تقویت بخش ثابت ہوا۔ گیتوں کا چناؤ بھی بے حد موزوں اور دل کو بھانے والا تھا، جس نے مجموعی طور پر ماحول میں ایک خوبصورتی پیدا کی۔ سامعین کے خطوط اور رائے سے بھی پروگرام میں خوبصورت ربط اور پذیرائی کا احساس بڑھا۔ راہ زندگی ایک معیاری پروگرام ہے جو کہ سامعین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا باعث بنتا ہے، بے حد معلوماتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا، اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کے میسیجز ہمیں پروگرام میں پڑھنے کو اور ہمارے سامعین کو سننے کو ملتے رہیں۔ سید وزیر علی شاہ صاحب ہمیں میسیج بھیجتے ہیں، جنہوں نے پروگرام سنا ہے جوشوا بشیر صاحب کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ پروگرام بڑی ہی دل نشین آواز میں پیش کیا گیا۔ میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی آواز کی تاثیر، ان کے بیان کی خوبصورتی اور پیش کرنے کا انداز بے حد متاثر کن تھا۔ پروگرام کا کانٹینٹ بھی اعلیٰ اور معیاری تھا، جس میں سنجیدگی، فکر انگیزی اور روحانی لطافت نمایاں نظر آئی۔ پروگرام میں گیتوں کا انتخاب بھی آپ کو بہت پسند آیا اور سامعین کے خطوط بھی بہت اچھے لگے۔ بہت شکریہ آپ کا سید وزیر علی شاہ صاحب، پروگرام راہ زندگی میں میسیج بھیجنے کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ پروگرام میں شامل ہوتے رہیے اور سامعین اور ہماری خوشی کا سبب بنتے رہیے۔ رشید ناز صاحب ہمیں فیصل آباد سے میسیج بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پورا ہفتہ PCRM سے نشر ہونے والے پروگرامز سننے میں گزرتا ہے۔ ہم پروگرام پر تبصرے کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور ہمیں پروگرام سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ پروگرام سنا ہے آپ نے عظمیٰ یونس کی میزبانی میں اور کہا ہے کہ ان کا پیار بھرا خلوص کا سلام بہت اچھا لگتا ہے۔ پروگرام میں جو گفتگو ہو رہی تھی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں، وہ بڑی اچھی لگی۔ واقعی جب والدین ہم سے اتنی محبت رکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ان کو بتائیں تاکہ وہ ہم پر مکمل اعتماد کر سکیں۔ پھر تلاوت کلام مقدس باعث برکت ثابت ہوئی اور حمد و ثنا سن کے بھی بڑا اچھا لگا۔ پروگرام میں جو انعامی مقابلے کا سلسلہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا، ٹریک بہت پسند آیا، اور پھر معلومات کے رنگ میں جو معلومات دی گئی وہ مجھے پہلی بار سننے کو ملی، بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ آپ کا رشید ناز صاحب، پروگرام راہ زندگی کو نہ صرف سننے کے لیے بلکہ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرنے کے لیے۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے نہ صرف آپ بلکہ دیگر سبھی سامعین بھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، ہمیں اپنے محبت بھرے خطوط اور میسیجز بھیجتے رہیں۔ آئیے سامعین، ابھی خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہیں اور پروگرام میں بغیر تاخیر کے آپ کو لیے چلتے ہیں اگلے سلسلے کی جانب، جو کہ معلومات کے رنگ ہے۔ مل کر اس بڑے ہی مفید سلسلے کو سماعت فرماتے ہیں۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے چائے کی دریافت کے بارے میں۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں پانی کے بعد چائے وہ واحد مشروب ہے جو بڑی کثرت سے پیا جاتا ہے، جسے دنیا بھر میں مختلف انداز سے تیار کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کافی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم چائے کے اصل خطے کی بات کریں تو چین کا جنوب مغربی علاقہ ہے، جہاں سالانہ 1.6 ارب پاؤنڈز چائے پی جاتی ہے۔ اگر ہم فی فرد چائے پیے جانے کے حساب سے اندازہ کریں تو ترکی، آئرلینڈ اور برطانیہ دنیا کے وہ ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ چائے کے شوقین پائے جاتے ہیں۔ تقریباً 5000 سال پہلے جب چین کا بادشاہ شین نونگ، جو کہ گرم پانی پینے کا عادی تھا، ایک دن یوں ہوا کہ اس کے شاہی باغ میں موجود ایک درخت کے پتے اتفاقاً اس کے ابلے ہوئے گرم پانی میں گر گئے اور برتن میں پڑے پانی کا رنگ بدل گیا، جو شاید بطور بادشاہ اسے اچھا نہ لگا ہو،
لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پانی سے آنے والی خوشبو کی وجہ سے شہنشاہ پانی کو چکھے بغیر نہ رہ سکا۔ شہنشاہ نے وہ پانی پیا تو اسے اس کا ذائقہ اچھا لگا، جسے پی کر اس نے اپنے جسم میں مسرت کا احساس محسوس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت چین کے شہنشاہ نے اس انوکھے مشروب کو چے کا نام دیا، جس کا مطلب چینی زبان میں چیک کرنا ہے۔ اسی مفروضے کی بنیاد پر چائے کی دریافت کا سہرا چین کے شہنشاہ شین نونگ کو دیا جاتا ہے۔ چائے کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جو کہ دنیا کی مختلف ثقافتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ طب اور دیگر علوم پر دسترس کی وجہ سے یونان کو بھی چائے کی جائے پیدائش کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں انسانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ چائے کی پتی کھانا یا پینا خوشگوار ہو سکتا ہے۔ سامعین، ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم کاشت شدہ درخت چائے کا ہے، جو تقریباً 3200 سال پرانا ہے، جبکہ چائے کے پودے کیملیا سائنینسس کا تعلق مشرقی ایشیا اور غالباً جنوب مغربی چین کے سرحدی علاقوں سے سمجھا جاتا ہے، جہاں اس کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ جبکہ چائے پینے کے ابتدائی واقعات میں چین کے شانگ خاندان کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ سامعین، ایک دور تک چائے کو دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور چائے پینے کا ابتدائی معتبر ریکارڈ 3 صدی مسیحی سے ملتا ہے۔ اس حوالے کی تصدیق ایک طبی متن چینی معالج ہوا تاؤ نے بھی کی ہے۔ 7ویں صدی تک چائے کی ٹکیا بنا کر اسے محفوظ کر لیا جاتا تھا، جس کا چورا پانی میں ابال کر نمک کے ساتھ پیا جانے لگا۔ اس کا استعمال 10ویں صدی کے شروع تک جاری رہا، لیکن 850 میں چائے کی ٹکیوں کی بجائے براہ راست چائے کے سوکھے پتوں کے استعمال کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد 10ویں اور 11ویں صدی میں چائے گرم پانی کی پیالی میں ڈال کر پی جاتی رہی، لیکن 13ویں صدی میں چائے میں دودھ ملانے کا رجحان آہستہ آہستہ شروع ہوا، جبکہ مغربی دنیا کو پہلی بار 16ویں صدی کے اوائل میں چائے کے بارے میں معلوم ہوگا، جب پرتگالی پادریوں اور تاجروں نے چین کا سفر کیا۔ 16ویں صدی کے دوسرے نصف میں پرتگالی لوگ چین کے مشرق میں پہنچے اور انہیں ماکاؤ میں تجارتی اڈا بنانے کی اجازت اس شرط پر دی گئی کہ وہ علاقے کو کراکروں سے محفوظ رکھیں گے، اور پرتگالی تاجر چائے کو براہ راست یورپ پہنچانے کا سبب بنے۔ 1650 میں آکسفورڈ میں کافی ہاؤس کے نام سے پہلا چائے خانہ وجود میں آیا۔ اس کے بعد 17ویں صدی کے دوران برطانیہ میں چائے بہت مقبول ہوئی۔ برطانیہ نے چائے پر چین کی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے برطانوی ہندوستان میں چائے کی پیداوار متعارف کروائی۔ برصغیر میں 1815 میں کچھ برطانوی سیاحوں نے آسام میں چائے کی جھاڑیوں کو اگتا ہوا دیکھا، جو وہاں کے قبائل پیتے تھے۔ اس کے بعد برصغیر کے گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹنگ نے 1834 میں ہندوستان میں چائے کی تیاری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی اور 1835 میں آسام میں چائے کی کاشت شروع کر دی۔ اس طرح چین سے برصغیر جانے والی چائے ایک طویل عرصے سے اعلیٰ طبقے کے لوگوں کے لیے پسندیدہ رہی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر خاص و عام میں مقبول ہو گئی۔ ہر سال 15 دسمبر کو بین الاقوامی چائے کا دن منایا جاتا ہے۔ سامعین، یہ دن چائے کی پیداوار کرنے والے ممالک مثلاً بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ویتنام، انڈونیشیا، کینیا، ملیشیا، یوگنڈا، انڈیا اور تنزانیہ میں منایا جاتا ہے۔ سامعین، پر امید ہوں کہ آج کا سلسلہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ٹھہرے گا۔ سامعین، سیر حاصل معلومات میسر آئی ہمیں سلسلہ معلومات کے رنگ میں چائے کی دریافت کے بارے میں، اور پروگرام میں آج ہم بات چیت کر رہے ہیں نہ صرف باہر والوں سے بلکہ گھر والوں سے محبت کے اظہار کے بارے میں۔ تو جب ہمارا رویہ اپنے گھر والوں سے محبت بھرا ہوتا ہے، ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو برداشت کرتے ہیں، گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے اپنا پورا حصہ ڈالتے ہیں، تو پھر ہم نہ صرف باہر والوں کے لیے بلکہ گھر والوں کے لیے بھی پسندیدہ شخصیت ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو گھر میں گزارا گیا وقت بڑا اچھا لگتا ہے، ذہنی طور پر پرسکون رہ پاتے ہیں اور اپنے کاموں کو اچھے طور پر کر سکتے ہیں، اور دنیا میں وہی خاندان جو مل کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہمیشہ
نہ صرف وہ ذہنی طور پر تندرست و توانا رہے ہیں بلکہ زندگی میں انہوں نے بے حد ترقی بھی کی ہے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں ہمیں سننا ہے سلسلہ آپ بیتی اور اس سے بھی سیکھنی ہے اپنے لیے بڑی ہی عمدہ سی بات۔ میرا نام تبیتا ہے اور میری زندگی کی کیسی آپ بیتی ہے جس نے میری زندگی پہ ایک گہرا اثر چھوڑا ہے، اور وہ میں آپ بیتی آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ تھوڑے عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ٹریننگ کے لیے میرے گھر والے مجھے فورس کر رہے تھے کہ آپ جاؤ، لیکن میں خود پرسنلی طور پہ وہاں پہ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میری کچھ اور مصروفیات تھیں اور میں کچھ اور کاموں میں کافی زیادہ بیزی تھی، اور دوسرا کہ یہ ٹریننگ کے لیے بھی ابھی میں فائنل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ایسا ہوا کہ اس ٹریننگ کے شروع ہونے سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی میں نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے میں اس ٹریننگ کے لیے چلے جاؤں گی، لیکن میں مینٹلی طور پہ ایک ذہنی طور پہ بالکل بھی تیار نہیں تھی کہ میں وہاں پہ جاؤں۔ اور ایسے ہی ہوا کہ میں نے اپنی جلدی سے پیکنگ کی، میں وہاں پہ گئی۔ میرے جانے سے پہلے ہی کچھ لڑکیاں وہاں پہ موجود تھیں۔ جب میں وہاں پہ گئی اور میں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے پہلا سوال میرے سے یہ پوچھا، کیا آپ ایک ٹی وی شو ہے بگ باس دیکھتی ہیں؟ تو میں نے ان کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی نہیں دیکھتی۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک ریئلٹی شو ہے اور یہاں پہ کافی بحث و تکرار ہوتی ہے، جھگڑوں پہ بھی لوگ اتر آتے ہیں، تو اس طرح کا یہ شو ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اگر یہاں پہ کوئی ایسا ہاسٹل میں کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ لڑتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا بحث و تکرار ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کوئی نا میرے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ میں تو پہلے ہی نہیں تھی آنا چاہتی، اور میں یہ سب چیزیں سننے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں، یا میں یہ سیکھنے کے لیے آئی ہوں کہ کیسے کسی سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، بحث و تکرار کرنی ہے۔ اور میں اور زیادہ اپنے آپ میں اپسیٹ ہوگی کہ میرا پہلے فیصلہ صحیح تھا کہ میں یہاں پہ نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ لیکن ایسا ہوا کہ اور گھنٹے گزرے اور میری ملاقات ایک اور لڑکی سے ہوئی، وہ میرے پاس آئی، ہم نے بات چیت کرنی شروع کر دی۔ اسی طرح سے ہماری جب دوستی ہوئی تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا شروع کی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکی رو رہی، تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میری ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، وہ نا گم گئی ہے اور وہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب تھی۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں وہ کیسی ہے، ہم دونوں مل کے ڈھونڈتے ہیں۔ تو جب وہ چیز ملی تو میں نے پوچھا کیا مناسب رہے گا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ چیز کس نے دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے میرے بوائے فرینڈ نے دی ہے اور یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اس نے مجھے پھر اس کے بارے میں مزید بتانا شروع کیا کہ ہمارا ریلیشن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں بیرون ملک میں جاؤں اور وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ شادی کروں، اور ہم دونوں کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ وہ بھی اس چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے اور میں بھی کوشش کروں کہ ہم جلدی سے جلدی آؤٹ آف کنٹری جائیں اور شادی کریں۔ تو پھر میں نے اس کو پہچانا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ خدا سے دور ہے، اور دوسرا اس کا جو بوائے فرینڈ ہے وہ بھی خدا سے کافی دور ہے۔ میں نے پھر اسے سمجھایا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا ہے، اسے تمہاری رسوائی کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ تمہیں دوسرے ملک میں لے جا کے تمہارے ساتھ شادی کرے گا، اور کیا گارنٹی کو تمہارے ساتھ ہی رہے گا، کیا پتا اس کے کوئی اور پلانز ہوں۔ میری ایک دو باتوں سے ہی نا وہ گہری سوچ میں چلے گی، اور اس ٹائم پہ ہماری بات اتنی ہوئی۔ پھر اس نے خود مزید چاہا کہ وہ میرے سے بات کرے، اس نے پھر مجھے اس کے بارے میں مزید بتانا شروع کیا۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ کیا آپ اس کے ساتھ سچ میں اتنی محبت کرتی ہو، کیا آپ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس کے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا لیکن کوئی اور بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کا بوائے فرینڈ کبھی نہیں کر سکے گا۔ تو وہ ایک گہری سوچ میں پڑ گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ایک ٹائم پاس ہے، یہ صرف آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ ہاں میں نے اس پہ کافی انویسٹمنٹ کی ہے، میں اپنی پاکٹ منی بچا کے اس کو 20-20 ہزار کی میں نے شاپنگ کروائی ہے، اس کی ضروریات میں نے پوری کی ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے لیے صرف آپ ایک ذریعہ ہیں، اس کے جو وسائل، اس کی جو ضروریات ہے وہ آپ سے پوری اپنی کروا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جس نے آپ کو بنایا ہے، جس نے آپ سے اتنی زیادہ محبت کی ہے، اس کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں زیادہ خدا کے بارے میں نہیں جانتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اس نے آپ کے لیے ایک اتنا پیارا اور اچھا منصوبہ بنایا ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنے سے جدا نہیں ہونے دینا چاہتا، اور وہ ہمیں اس زندگی میں لے کے جانا چاہتا ہے جو اس نے ہمارے لیے تیار کیا، جو جگہ اس نے ہمارے لیے تیار کی، وہ ہمیں وہ ساری خوشیاں دینا چاہتا ہے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔
لیکن کئی دفعہ ہم اپنی خواہشات میں آ کے ہم وہ ساری چیزوں کو رد کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم ترجیح دیتے جو ہمیں پسند ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ہماری جو راہیں ہوتی ہیں ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا ہماری منزل بہت اچھی، ہم جلدی سے اس کو اچیو کر لیں گے، لیکن ہلاکت ہوتی ہے. اور پھر ایک دن اسی طرح سے ہمارے دن گزرے، وہ انہی باتوں میں انہی کشمکش میں رہی، وہ سوچتی رہی. اس نے ایک دن کہا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، مجھے نہیں پتا میری توبہ کرواؤ، میں کیسے کروں. پھر میں نے اسے بتایا کہ یہ میں یا کوئی آپ کا قریبی دوست یا آپ کی ماں یا آپ کا باپ نہیں کروا سکتے، یہ آپ کا خود کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے جو آپ نے خود لینا ہے. اور اگر آپ کے دل میں خودی ہے تو آپ کو اس سے انکار کرنا ہے، آپ کو اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی آپ خدا کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں گے. اگر آپ کے دل کے تخت پہ ابھی بھی خودی ہے تو آپ کیسے اس کے تابع رہیں گے. اور پھر میں نے اسے کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں ابھی بھی کچھ ایسے تعلقات ہیں جو غلط ہیں، اور کچھ آپ کے ایسے رویے ہیں، کچھ آپ کی ایسی مصروفیات ہیں کہ جو آپ کو اور خدا کو جدا کر رہی ہیں، تو آپ کو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، توبہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں. اس نے پھر دعا کی، ہم نے اس کی مدد کی اور اس نے توبہ کی، اس نے اپنی ساری چیزوں سے انکار کیا. اور اس نے پھر اپنے اس بوائے فرینڈ کے رشتے کو بھی چھوڑا جس کے ساتھ وہ 5 سال کے عرصے سے تھی، اور وہ خدا کی طرف آئی. اور میں شکر گزار ہوں خدا کی کہ اس نے مجھے استعمال کیا، کیونکہ مجھے پہلے لگتا تھا کہ میں کیوں یہاں پہ آئی ہوں، اس سے کیا ہی ہوگا. لیکن جب یہ واقعہ ہوا اور میں نے پھر جانا کہ خدا نے اس کے لیے مجھے تیار کر کے بھیجا تھا تاکہ خدا اس کی زندگی میں کام کر سکے، کیونکہ خدا اس کی ہلاکت نہیں چاہتا تھا. اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو میں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گی. سامعین، آج کا سلسلہ آپ بیتی ہم سماعت فرما رہے تھے، اور بے شک کسی بھی جگہ پر جہاں پر خدا تعالی ہمیں لے کر جاتے ہیں، ہمیں چاہے معلوم نہ ہو لیکن اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، ان سے بات چیت کریں، ان کی ضرورت کو جاننے کی کوشش کریں اور اس طرح سے ان کے لیے برکت کا باعث بنے. سامعین، پروگرام راہ زندگی ابھی پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. آئیے جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا. خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں اور اپنے رحم والے ہاتھ کو سدا ہماری زندگیوں پر بڑھائے رکھتے ہیں. خداوند پاک خدا، التجا کرتے ہیں ہمیں توفیق بخش دیجیے کہ نہ صرف ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، بلکہ جس بھی جگہ پر ہم چلے جائیں خداوند ہم دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. خداوند پاک خدا، جہاں تک ہو سکے ان کی بہتری اور بھلائی کا سبب بن سکے. تمام تر سامعین کے لیے، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند پاک خدا، آپس میں محبت، صلح اور اطمینان ہو. خداوند پاک خدا، ان میں سے جو کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دیجیے. جتنے بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت یابی عطا فرمائیے. ہماری اس التجا کو قبول کیجیے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.